30 سال پہ محیط اسٹڈیز پبلش ہو چکی ہیں، دنیا کی صفحے اول کی یونیورسٹیز میں پبلش ہو چکی ہیں کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو کرائم بڑھتا ہے۔ اب جس سرکل میں ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ اور انفلیشن جب بڑھتی ہے تو کرائم بڑھتا ہے۔ انفلیشن آپ بڑھا دیں، مہنگائی کر دیں، اس سے جرم بڑھے گا، جب جرم بڑھے گا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اور قرضے لے کے ملک چلانا پڑے گا، ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ پھر مہنگائی اور کریں گے۔ یہ ببل ہے جس نے برسٹ ہو جانا ہے، جو آپ نے سینٹ میں کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے، یہ برسٹ ہو گیا تو لوگ تو شاید ان کو ایئرپورٹس پہ بھی کھڑے ملیں کہ اگر ہوگا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو لوگ شاید ایئرپورٹ پہ کھڑے ہی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ دیٹ وڈ بی اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، کوئی ان کو کوئی شعور فہم نہیں، نظر نہیں آ رہا، یہ نوشتہ دیوار بنتا جا رہا ہے۔ آر دے جسٹ ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے، میں اس کو مرد الزام نہیں ٹھہرا۔ آئی ایم ایف ایک استحصالی ادارہ ہے، ساہوکار ہے، اس کا کام ہے سود کے اوپر پیسے دینا اور اپنے قرض کو بمائے سود انشور کر۔ جب آپ کے حکمران خود ان سے کہتے ہیں، جب وہ ان سے پروگرام مانگتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں کہ کیسے ہمارے پیسے سود سمیت ہمیں واپس کرو گے، تو یہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں اتنی قیمتیں بڑھائیں گے، پیٹرولیم لیوی اتنا بڑھائیں گے، کچن آئٹمس ایسنشل میں اتنا اضافہ کریں گے، آسٹریریٹی کا پورا ماڈل۔ تو پھر وہ ان سے مانگتے ہیں کہ بھائی ہر مہینے کی اب پروگریس رپورٹ۔ اگر یہ ان کو یہ لکھ کے دیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اتنا کم کریں گے، ایوان صدر کا خرچہ اتنا کم کریں گے، ڈیفینس بجٹ کا جو نان کمبیٹ پورشن ہے وہ اتنا کم کریں گے، افسر شاہی کے جو علل تلل اور شاخرجہ ہے وہ اتنا کم کریں گے، مفت بجلی استعمال کو ختم کریں گے، مفت پیٹرول کے تو وہ ان سے یہ مانگیں گے۔ تو اصل مسئلہ ہماری اشرافیہ کا ہے، جو 1% اشرافیہ ہے، جس نے 1% ریپبلک بنائے اور جس نے اس پاکستان کو، نعمتوں بڑے پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے، وہ ہے۔ اور وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، حکومت پاکستان کے پاس پڑی ہے، 17.4 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں، جو کہ 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے، ہماری اشرافیہ سالانہ مراد، گرانٹس اور ٹیکس ایمنسٹی کی صورت میں یہ لے۔ اور یہ اس میں جو 5 ابتدائی بڑے طبقے ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 کارپوریٹ سیکٹر، شوگر، آٹا، اسٹیل، یہ مافیا۔ نمبر 2 بڑے بزنس میں، نمبر 3 جاگیردار، اور اس میں سیاستدان بھی آتی ہیں، نمبر 4 ملٹری ایلیٹس، اور نمبر 5 افسر شاہی۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ نے بجلی کی بلوں کی بات کی، میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ یہ حکومت جو ایک یہ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے کہ صرف ڈیسکوز کے ملازمین جو ہے وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ صرف ڈیسکو کے ملازمین نہیں، باقی حکومتی لوگ بھی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ 1,89,000 تو ڈیسکوز کے جو امپلائیز ہیں وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ، ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے، جس میں سالانہ 10% اضافہ ہوگا، 2 گاڑیاں، فرنشڈ مکان، 1200 لیٹر پیٹرول ماہانہ، ڈرائیور، 4 گھریلو ملازم، بجلی، گیس، پانی، جنریٹر کے لیے ایندھن مفت، بچوں کے اسکول کا 75% مفت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کون سا کارنامہ سر انجام دی؟ اس نے انفلیشن کو بڑھا دیا، اس نے جو سود، شرعی سود ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ 21% پہ لے گئے، اور جس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھائے پاکستان کے اوپر قرضے بڑھ گئے۔ آپ نے یہ پالا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، اس میں ایم ڈی ایس ایس جی پی ایل کی تنخواہ 68 لاکھ روپے، اور اس کے ساتھ یہ سارے مراد بھی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے، یہ سارے مراد ان کے ساتھ بھی ہیں۔ نیب کے چیئرمین جو کہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے، سرکاری رہائش کا مفت، 2 گاڑیاں، 2000 یونٹ بجلی، 600 لیٹر پیٹرول مفت، اور اس کے ساتھ 3 سال کی سروس کے بعد اسلام آباد میں ایک کنال کے 2 پلاٹ۔ یہ جو اشرافیہ ہے، جو ہماری اس حکومت نے، ہماری ریاستوں نے پالا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر یہ نہ صرف کہ یہ ملک کے وسائل کو کھا رہا ہے، بلکہ یہ لیجسلیشن بھی اپنے لیے کر رہا ہے۔